اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی کلاس کا آغاز قرآن پاک و تجوید کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ کریں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک سے ایک دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس کار خیر میں میرے ساتھ شریک ہوں، جتنے بھی لوگ اس میں کوشش کریں، اللہ پاک ہم سب کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ قرآن پاک کو سیکھیں، لیکن ہم گھر سے باہر جا کر سیکھ نہیں پاتے۔ اس چینل کا آغاز بھی میں نے اسی لیے کیا ہے کہ میں آپ کو سکھا کر اور آپ مجھ سے سیکھ کر اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ اس لیے کوشش کریں، جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور دوسروں کو بھی اس بات سے آگاہ کریں۔ تو آئیے آج ہم اپنے قاعدے کے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ قاعدے کو پڑھنے سے پہلے تین بنیادی اور تین اہم چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ کتنی باتوں کو جاننا ضروری ہے؟ تین باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 مخارج، نمبر 2 صفات، نمبر 3 قواعد۔ اگر ہم نے ان تینوں چیزوں کو سیکھ لیا تو انشاءاللہ ہم ویسا قرآن پاک پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے جیسا کہ اللہ پاک کو پسند ہے، کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل کیا گیا اور اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کو عربی لہجے کے مطابق ہی قانون کا اور قواعد کا خیال کرتے ہوئے پڑھا جائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں سیکھ کر اس پر محنت کی ضرورت ہوگی۔ ہم اس سے سیکھیں اور اس کو پریکٹیکلی طور پر آپ نے تقریباً آدھا گھنٹہ اس کی مشق ضرور کرنی ہے تاکہ آپ کے سیکھنے میں امپروومنٹ آ جائے۔ چلیے آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کر علم میں اضافے کی دعا پڑھیں۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ چلے آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ویسے تو الحمدللہ آپ نے بہت سارے پڑھانے والے قاری حضرات، قاریہ کو دیکھا ہوگا، لیکن الحمدللہ آپ کو میرا طریقہ بہت پسند آئے گا۔ چلیے، یہ سبق نمبر 1، حروف مفردات یعنی پڑھے جانے والے الگ الگ حروف۔ دیکھیں اس تختی میں علیحدہ علیحدہ بلاکس بنے ہوئے ہیں، اس لیے اس تختی کا نام رکھا گیا مفردات۔ یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اس لیے اس کو مفردات کہا جاتا ہے۔ اب اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا، یا تو اس کو ہم بالکل بھی لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے، یا پھر 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، یا پھر 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور آج ہم انہی چیزوں کو سیکھیں گے کہ حروف کی ادائیگی کیسے ہونی ہے اور کتنی ہونی ہے۔ اس تختی میں، تختی نمبر 1 میں 2 ورڈ ایسے ہیں جن کو ہم نے بالکل بھی لمبا نہیں کرنا۔ وہ 2 ورڈ کون سے ہیں؟ پہلا ورڈ جو ہے وہ الف ہے، اس کو نہایت ہی نرمی کے ساتھ بغیر لمبا کیے ادا کریں گے، الف۔ دوسرا ورڈ حمزہ، اس کو بھی ہم نہایت نرمی کے ساتھ جلدی سے ادا کریں گے، حمزہ۔ اس کو بھی لمبا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہوگی۔ اب یہ 2 ورڈ ہوگی الف اور حمزہ، اس کو ہم بالکل لمبا نہیں کریں گے۔ اور جن کے ساتھ 2 حرف لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں با اور الف 2 حرف ہیں، ان کو ہم 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اب 1 الف کے برابر کیسے لمبا کریں گے وہ میں آج آپ کو سکھاؤں گی۔ اور جن کے ساتھ 3 حرف لکھے ہوئے ہیں، جیسے دیکھیں جیم کے ساتھ 3 حرف لگے ہوئے ہیں، جیم شا میم، یہ 3 حرف ہیں۔ جہاں پہ 3 حرف ہوں گے وہاں پہ 5 الف کے برابر لمبا کر کے حروف کو پڑھا جائے گا۔ یہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ایسا کرنے سے ہمارے حروف کی ادائیگی بہت آسان ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو کتنا لمبا کریں گے۔
تو آج ہم نے یہی چیز سیکھنی ہے. چلیے آئیے میرے ساتھ پڑھیں. تختی نمبر 1 مفردات یعنی پڑھے جانے والے الگ الگ حروف. الف با، با کو نہایت نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. تا، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. سا، سا بھی بہت زیادہ نرمی کے ساتھ ادا ہوگا، اس میں سختی بالکل بھی نہیں کی جائے گی. آگے ہے جیم. جیم کو 5 الف کے برابر لمبا کریں گے. اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں ہم 5 فنگرز کھولیں گے. جیم. اس کے ادا کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں، پہلے مٹھی کو بند کر لیں اچھے طریقے سے، پھر اس کو ادا کریں گے. جیم. جیم کو ادا کرتے وقت ہماری آواز جو ہے وہ ناک میں نہیں جانی چاہیے. آگے ہا. ہا جو ہے وہ ہماری گلے کی جو ہڈی ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. کہاں سے ادا ہوگا؟ ہماری جو گلے کی ہڈی ہے وہاں سے ایگزیکٹ جو ہے وہ ہا کی ادائیگی ہوتی ہے. ہا. آگے ہے خوا. خوا بھی جہاں سے ہا ادا ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا اوپر خوا کی ادائیگی ہوتی ہے. اس کو کیسے ادا کریں گے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ خوا. آگے ہے دال. دال کو ہم 5 الف کے برابر لمبا کریں گے، کیونکہ دیکھیں دال الف لام 3 حرف بنتے ہیں. جو 3 حرف بنتے ہیں اس کو ہم 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. دال. یہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے فنگرز کے ساتھ کھول کر پڑھنے کی. فنگرز کھول کر آپ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے پڑھنا آئے گا. آگے ورڈ ہے زال. یہ بھی 3 حرف ہی ہے. اس کو ہم بہت نرمی سے، جیسے ہم نے سا کو بہت نرمی کے ساتھ پڑھا تھا، اسی طرح زال کو بھی ہم بہت نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. زال. بس ہلکا سا ہم نے اپنی زبان کی نوک کو اوپر والے سامنے کے دانتوں سے ٹچ کرنا ہے بالکل نرمی سے، تو زال کی ادائیگی کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. آگے ہے ورڈ را. را 2 حرفی ہے. اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. دیکھیں را. ایک فنگر کھولیں گے. را. آگے ہے زا. اب دیکھیں زا جو ہے، زال اور زا ان دونوں میں ہم نے فرق واضح کرنا. وہ کیسے فرق ہوگا کہ زال کو نہایت نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور زا کو بہت سختی کے ساتھ ادا کریں گے. تو ان میں ڈفرینس خود بخود واضح ہو جائے گا. کیسے اس کی ادائیگی کریں گے؟ زا. ایک فنگر کو کھولتے ہوئے اس کی ادائیگی کریں گے. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے. جو ناظرین مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ جڑے رہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو چینل کو لائک کرتے رہیں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن ضرور کریں. اگر کوئی پرسنلی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، جو کہ میں مینشن کر دوں گی.